بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی داستان حیات بڑے باپ کا بیٹا خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جانب سے مصر کے گورنر تھے۔ وہ ایک بلند پایہ صحابی تھے اور فاتح مصر کے نام سے بھی مشہور تھے۔ مسلمانوں کے جس پہلے لشکر نے مصر فتح کیا تھا اس کے سپہ سالار حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں گھوڑ دوڑ مصر میں تفریح کا ایک دلچسپ ذریعہ تھا، اس لیے وہاں گھوڑ دوڑ کے مقابلے اکثر ہوتے رہتے تھے۔ ان مقابلوں میں شرکت کے لیے دور دور سے نامی گرامی شاہ سوار آتے تھے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا چھوٹا بیٹا شاہ سواری میں خاصی مہارت رکھتا تھا۔ اس کو اپنی شاہ سواری پر ناز بھی بہت تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاہ سواری میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انہی دنوں گھوڑ دوڑ کا ایک مقابلہ ہوا۔ اس میں شریک ہونے کے لیے دور دور سے لوگ آئے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا بھی اس دوڑ میں شریک ہو گیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ یہ دوڑ جیت لے گا۔ گھوڑ دوڑ شروع ہوئی تو اس کا گھوڑا سب سے آگے تھا۔ دوسرے شاہ سوار خاصے پیچھے رہ گئے تھے۔ دوڑ کے آخری لمحات میں اس نے دیکھا کہ ایک سوار گھوڑا دوڑا تھا اس کے برابر پہنچ گیا اور پھر پلک جھپکنے میں اس سے آگے نکل گیا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے بہتیرا زور مارا لیکن وہ اس شخص کو نہ پہنچ سکا اور وہ شخص مقابلہ جیت گیا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو اس شکست کا بہت دکھ ہوا۔ اپنی ہار کو دل سے مان لینے کی بجائے وہ اس شخص سے بدلہ لینے کا منصوبہ بنانے لگا۔ آخر ایک دن موقع ملنے پر اس نے اس عیسائی شخص کو بلا وجہ کوڑوں سے پیٹ ڈالا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو وہ دل میں بہت گھبرائے اور بیٹے کو برا بھلا کہا۔ انہوں نے اس شخص کو راضی کرنے کی بہت کوشش کی۔ جب ایسا نہ ہوا تو اسے ایک طرح سے وہیں قید کر دیا گیا تاکہ وہ خلیفہ کے پاس ان کی شکایت کرنے نہ جا سکے۔ وہ شخص کسی طرح مصر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور مدینے جا پہنچا۔ مدینے پہنچ کر اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنی شکایت پیش کی اور انصاف کی درخواست کی۔ وہ تو عدل فاروقی کا دور تھا، ان کے انصاف کا ہر طرف بول بالا تھا۔ آپ نے اس شخص کو مدینے میں آرام سے مہمان ٹھہرایا اور گورنر مصر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمان جاری کیا کہ فوراً اپنے بیٹوں کے ہمراہ مدینے میں حاضر ہو۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمان ملا تو وہ بیٹوں کو ہمراہ لیے ہوئے خاصے پریشان مدینے پہنچے۔ دربار خلافت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ وہ شخص وہاں موجود ہے۔ سب معاملہ سمجھ گئے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کی طرف اشارہ کر کے اس شخص سے پوچھا، ان میں سے کون ہے وہ جس نے تجھے بلا وجہ کوڑے مارے تھے؟ اس شخص نے شناخت کرائی۔ آپ نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بیٹے سے جواب دہی کے لیے کہا، لیکن اس کے پاس ایسا کرنے کی کوئی معقول وجہ نہ تھی کہ وہ بتاتا، خاموش ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عیسائی کے ہاتھ میں کوڑا دے دیا اور فرمایا، لے اب اسے اس وقت تک کوڑے مارتا رہ جب تک تیرا بدلہ پورا نہ ہو جائے۔ اس شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے کوڑا لے لیا اور گورنر باپ کے سامنے اس کے بیٹے کو کوڑے مار کر
بدلہ لے لیا۔ وہ جب آپ کو کوڑا واپس کرنے لگا تو آپ نے فرمایا ایک دو کوڑے اس کے باپ کو بھی مار، کیونکہ اس نے اس بڑے باپ کی وجہ سے تمہیں کوڑے مارنے کی جرت کی تھی۔ اس شخص نے یہ کہہ کر کوڑا واپس کر دیا کہ ان سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس نے اپنی قصوروار سے بدلہ لے لیا ہے۔